بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں رک کے میں ایک گزارش کر دوں جو زندگی میں مجھے اور آپ کو فائدہ دے گی۔ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو ہر وقت خوف کی حالت میں رہتے ہیں کہ لگتا ہے میری تو بخشش نہیں ہوئی، میں تو مارا جاؤں گا، ان کی زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اللہ سے اتنا ہی ڈرو۔ اس خوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ کانپتے کانپتے مر جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ اٹھ کے کوئی کام کرو، کوئی نماز پڑھو، دعا کرو، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، کسی کی خیر خواہی کرو، کسی کے ساتھ ہمدردی کرو، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اور جو شخص یہ سوچتا ہے بس میں نے بہت نیکیاں کر لی، میں نے تو جانا ہی جنت میں ہے، اور اس کے دل میں خوف کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بھی اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور بات سمجھنے والی ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ مومن اپنی زندگی کو خوف اور طمع کے درمیان رکھتا ہے۔ اسے خوف بھی ہے کہ کہیں میں جہنم کا کوئلہ نہ بن جاؤں، اسے امید بھی ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، ضرور میری بخشش فرمائے گا۔ یدعوننا رغبا ورہبا، انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا، ان کے اہل و عیال کا طریقہ یہ تھا، ان میں جنت کی رغبت بھی تھی، جہنم کا خوف بھی تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، میں جب سوچتا ہوں نا تو مجھے سوچ آتی ہے ساری دنیا نے ہی جنت میں چلے جانا ہے، عمر تو اکیلا ہی جہنم میں جائے گا۔ اور جب میں دوسری طرف سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں عمر لگتا ہے تو نے اکیلے نہیں جنت جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا۔ لیکن قاعدہ کیا ہے؟ آپ موت سے پہلے خوف کو غالب رکھیے، لیکن جب آپ بیمار ہو جاؤ یا موت کا قرب ہو تو پھر امید کو غالب رکھیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ زندگی میں خوف کو غالب رکھیں گے آپ گناہ پہ جرت نہیں کریں گے، اور موت کے قریب آپ نے امید کو غالب رکھا تو آپ اس حدیث کے ضمن میں اور اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے مقرب بن جائیں گے کہ جو بندہ فوت ہونے لگے وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، اور اس کا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہے تو رب تعالیٰ اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ اور اگر خوف نہ ہوا زندگی میں تو پھر گناہوں پہ جرت ہوتی ہے۔ اس لیے خوف کو غالب رکھیے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ باتیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔